دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد جا کر بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور بچوں کو لے جا کر وہاں یہ نہیں بتاتے کہ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، اور دیکھیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وہاں بس ایک رواج کے مطابق وہاں نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، حتیٰ کہ ساری نمازوں میں کتنی کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب فرض کسے کہتے ہیں، سنت کا کیا مطلب ہے، اور سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ واجب نماز، فرض نماز، سنت نماز اور نفل نماز ان میں فرق کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے، کہ نماز پڑھنا سیکھ لے وہ لوگ۔ نماز اس طرح ہے کہ دن میں جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہے، فجر میں 4 رکعتیں ہیں، اس میں 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہے۔ اسی طرح ظہر میں 10 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہے، 4 فرض ہے، 2 سنت ہے۔ یہ جو 2 سنت، 4 سنت، 2 سنت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، یعنی بلا عذر آپ بالکل اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ یہ بھی پابندی والی نماز ہے۔ لوگ تو بالکل فرض پڑھ کے سنت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ وہ کیسی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم رہیں گے۔ تو دیکھیں سنت مؤکدہ، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آپ چاہے تو اسے پڑھ لیں، نہ چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر مؤکدہ بھی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد 3 فرض کے بعد 2 سنت ہے، وہ سنت بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور پھر 4 رکعت فرض ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور 3 رکعت وتر واجب ہے۔ واجب نماز بھی بہت اہمیت والی نماز ہے، یہ بھی بعینی فرض کی طرح ہے، اسے بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دیکھیں ان تمام نمازوں کا یہ تھا۔ اب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور بڑوں کو سب کو یہ سکھانا چاہیے کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور کیوں ہم مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں ہمارے لیے کیوں یہ حکم ہے، جماعت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ مسجد آیا کریں، لیکن آج کل ایسا مسئلہ ہے کہ بچوں کو مسجد میں چھوڑا نہیں جاتا، کہ یہ شور کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد لے جایا کرے اور اپنے ساتھ کھڑا کر دے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے اور بچے مسجد میں نہیں آئیں گے اور مسجد میں صرف بڑے آئیں گے، تو آنے والے وقتوں میں مسجدوں سے بچے، یعنی مسجدوں کی جو تعداد ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بوڑھے جو ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں اور یہ بچے نوجوان ہو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے مسجد نہیں دیکھی اور مسجد کے پاس آئیں گے نہیں، تو ان لوگوں کو دین کا شوق نہیں ہوگا اور نماز کا شوق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو یہ نماز پڑھانا سکھائے کہ اس میں اتنی رکعتیں ہیں اور اتنی نمازیں ہم پر فرض ہے، اور سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور سنت غیر مؤکدہ تو وہ ہے کہ اگر ہم چاہے تو پڑھ لے ثواب ملے گا، اگر نہ پڑھے تو اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھ لیں۔ اور فرض کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک فرض نماز چھوڑنے کا گناہ ایسا ہے کہ جب آپ نے جان بوجھ کر قضا کر لیا تو آپ جہنم میں 2,88,00,000 سال جلیں گے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔